وہ جھولا ایسے ہل رہا تھا جیسے کوئی اس پر بیٹھ کر اسے جھلا رہا تھا، مگر میں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی شام کی ٹھنڈی ہوا سکون دیتی تھی۔ اماں تو مجھے منع کرتی رہ جاتی تھیں کہ میں شام کے وقت کھیتوں کی طرف مت جایا کروں، کیونکہ شام کو وہاں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، مگر میں نے کبھی ان باتوں پر یقین کیا ہی کب تھا؟ اور ویسے بھی جنید سے ملنے کا اس سے اچھا بھلا اور کیا طریقہ ہو سکتا تھا؟ رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو مجھے محسوس ہوا تھا جیسے چھت پر کوئی تھا۔ پہلے تو مجھے وہ اپنا وہم لگا تھا، مگر پھر میرے نتنوں سے وہی مخصوص خوشبو ٹکرائے تھے جو مجھے جنید کے قریب ہونے سے آتے تھے۔ میں یہ سوچ کر ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی کہ کہیں جنید مجھے چھت پر نہ پا کر میرے کمرے میں تو نہیں آ گیا تھا، مگر مجھے وہ کمرے میں نظر نہیں آیا۔ بس اسے آنے والی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں بہت دیر تک اس خوشبو کو کھٹکتی رہی تھی، مگر پھر ایک دم سے میں اٹھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے، اور چھت پر پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرے سامنے ہی جنید بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے بے قرار ہو کر میری طرف بڑھا تھا۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ اسے آنے والی وہ مسحور کن خوشبو تو میرے ساتھ گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کسی اور کو بھی وہ خوشبو آ جاتی تو شاید وہ بھی چھت پر چلا آتا۔ اس لیے میں نے جنید کو منع کیا تھا کہ وہ اتنی تیز خوشبو کا استعمال مت کیا کرے، مگر میری بات سن کر وہ ایک کہکا مار کر ہنس پڑا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اس نے مذاق کیا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ اب مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب مجھے اور میری اماں اور بہن کو فاقے نہیں کرنا پڑیں گے، کیونکہ اس نے اپنے پیر سے میرے لیے دعا کروائے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید جنید مجھے حوصلہ دے رہا تھا، اس لیے میں کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور تب تک جنید سے آنے والی خوشبو بھی ختم ہو گئی تھی، اور پہلے جیسی خاموشی اور ویرانی ہر سو چھا گئی تھی۔ میرا تو گویا جنید کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا۔ اگلے دن اماں نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا، کیونکہ ایک ناقابل یقین منظر میرا منتظر تھا، جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرا نام افشاں ہے۔ میرا باپ گاؤں کے چودھری کی زمین پر کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اور ماں بچوں کو گھر میں سپارہ پڑھاتی تھی، جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں پر ہم دونوں بہنیں اپنے اپنے بستے اٹھائے صبح سویرے جاتی تھیں۔ پھر اسکول سے واپس آ کر باقی بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتے کودتے ہمیں شام ہو جاتے، اور پھر ہمارا چھوٹا سا صحن بچوں کی رنگ برنگی آوازوں سے گونجنے لگ جاتا، اور ہم بھی ان بچوں کے ساتھ مل کر اماں سے سپارہ پڑھا کرتے۔ ابا کو ہم دونوں بہنوں سے بہت ہی پیار تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اماں سے بیٹا نہ ہونے کا شکوہ بھی کرتا رہتا، جو دوسری بیٹی کی پیدائش پر زور ہی پکڑتا چلا گیا۔ جب ابا گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لڑکوں کو جوان ہوتا اور اپنے باپ کی مدد کرتا دیکھتا تو وہ گھر آ کر اماں کو تانے دینے لگ جاتا، جو دیکھ کر ہم دونوں بہنیں ڈر سے سمٹ جاتے۔ جب میں نے 5 جماعتیں پڑھ لیں تو ابا نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا تھا۔ ابا کو لگتا تھا کہ میں نے پہلے ہی بہت پڑھ لکھ لیا اور اب مزید پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابا نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا تو میں بھی اماں کے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں لگ کر گھرداری سیکھنے لگے، جبکہ میری چھوٹی بہن افشین اسکول جاتی رہی تھی۔ میں گھر میں ہی رہ کر اماں کی مدد کرنے لگے، مگر اکثر شام کے وقت میں گھر سے باہر کھیتوں کی سیر کرنے کے لیے نکل آیا کرتے، کیونکہ سارے دن گھر میں بیٹھ بیٹھ کر میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ مجھے ویسے بھی شام کی خاموشی میں کھیتوں میں گھومنے پھرنے کا بہت مزہ آتا تھا، وہاں پر مجھے ایک عجیب ہی سکون ملتا تھا، جبکہ اماں اور افشین مجھے یہی کہتے رہتے تھے کہ میں شام کو اکیلی کھیتوں کی طرف نہ جایا کروں، کیونکہ اندھیرا ہوتے ہی ہوائی چیزوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مگر مجھے کبھی یقین نہیں ہوا تھا کہ ہوائی چیزوں جیسے بھی کوئی بلا ہوتی ہے، بلکہ مجھے تو جن دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اماں اور افشین مجھے منع ہی کرتی رہ جاتی تھیں، مگر میں شام ہوتے ہی کھیتوں کی طرف نکل جاتے اور ساری زمین کا ایک لمبا سا چکر کاٹ کر ہی گھر واپس آتے۔ میرے گھر واپس آتے ہی افشین مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں اپنے ساتھ کسی جن کو لے کر آتے تھے۔ ایسے ہی میری دوستی گاؤں کے ایک جنید نام کے لڑکے سے ہو گئے۔ وہ ایک بہت اچھا لڑکا تھا اور مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا،
اس لیے مجھے بھی اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میرا ابا کیسا آدمی تھا، اس لیے وہ اکثر میری مدد کر دیا کرتا تھا اور مجھے 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے دے دیا کرتا تھا۔ جنید مجھے بہت پسند کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ ایک دن وہ میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ لے گا اور مجھے اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائے گا اور پھر میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں شرما جایا کرتے تھے اور ہر روز یہی سوچتی تھی کہ اب میرے پاس چند ہی دن تو رہ گئے ہیں، پھر جنید آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا اور میری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا میں سوچتی تھی، کیونکہ کئی بار ہمیں جو نظر آتا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، حقیقت تو اسے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے اماں ابا کو بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا اور اس روز پہلی بار ابا نے اماں پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ اس وقت تو مجھے لگا کہ شاید اماں کی ہی کوئی غلطی ہوگی جو ابا نے اماں کو مارا تھا، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابا نے اماں کو مارا ہو۔ مگر بعد میں اماں نے ہی مجھے بتایا کہ ابا کو نشے کی لت لگ گئی تھی اور اسی بات پر اماں کی ابا سے بحث ہو گئی تھی۔ اماں نے ابا کو اپنی یہ بری عادت چھوڑنے کا کہا تھا، مگر ابا کسی بھی صورت نشہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا اور اماں کو مارنے لگ جاتا اور ہر دوسرے روز اماں سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگتا۔ اماں نے ابا کو گھر کے حالات کے بارے میں بتا کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ابا اماں کی باتیں سن کر مزید غصے میں آ گیا اور اسی وجہ سے اماں پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ اس دن کے بعد سے اماں نے ابا سے پیسے بچا بچا کر چھپانا شروع کر دیا، کیونکہ ابا کو تو نشے کی ایسی لت لگی تھی کہ ابا یہ بھی بھول گیا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں جو اب جوان ہو رہی ہیں۔ جب ابا نے اماں پر ہاتھ اٹھانا شروع کیا تو ساتھ ہی وہ ہم بیٹیوں پر بھی بلا وجہ کی سختی کرنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی شام کو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، لیکن شام ہوتے ہی ایک کشش تھی جو مجھے کھیتوں کی طرف کھینچتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں بھاگ کر کھیتوں میں چلے جاؤں، مگر ابا کا پہرا سخت ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ دروازے پر تالا لگا دیتا، مگر شام ہوتے ہی میرا دل مچلنے لگتا تھا کہ میں کسی طرح گھر سے باہر نکل کر اڑتی ہوئی کھیتوں کے درمیان موجود اس بڑے سے درخت کے نیچے پہنچ جاؤں جو کھیتوں کے بیچوں بیچ تھا اور اس کے ساتھ ایک پرانا جھولا لٹکا ہوا تھا۔ میں کھیتوں میں جاتی ہی اس جھولے کی وجہ سے تھے، کیونکہ وہ جھولا جھولتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو ایک سکون دیتی تھی اور مجھے ایک عجیب سی راحت ملتی۔ لیکن ابا نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تو میں شام ہوتے ہی ابا سے آنکھ بچا کر چھت پر چلے جاتے، جہاں سے وہ جھولا صاف نظر آتا تھا۔ میں جب بھی اس جھولے کو چھت پر کھڑے ہو کر دیکھتی تو وہ مجھے ہلتا ہوا نظر آتا، جیسے کوئی اس پر بیٹھ کر اسے جھلا رہا تھا۔ جب تک میں چھت پر جا کر اس جھولے کو ایک نظر نہ دیکھ لیتی مجھے سکون ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ جھولا بھی میرے نہ ہونے سے اداس ہو گیا تھا اور مجھے اپنی طرف بلاتا تھا، مگر ابا کی نظروں سے بچ کر اس تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے میں چھت پر کھڑی شام کے پھیلتے اندھیرے میں تب تک اس جھولے کو تکتی رہتی جب تک وہ جھولنا بند نہ کر دیتا تھا۔ میں تھک کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتے، کیونکہ وہ ایک جھولا اور کھیتوں میں گھومنا ہی تو میری تفریح تھے، اور وہ بھی ابا نے ختم کر دی تھی۔ چھوٹی افشین نے بھی محسوس کیا کہ جب سے میں گھر میں بند ہوئی تھی میرا دل اداس ہی رہنے لگا تھا۔ نہ میں جھولا جھول سکتی تھی اور نہ ہی جنید سے مل سکتی تھی، جس کے ساتھ میں نے مستقبل کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ جب سے ابا نے مجھے اور افشین کو گھر سے باہر جانے سے منع کیا میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا تھا۔ جھولے کی طرف دیکھنا تو جیسے میری عادت بن چکی تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، جیسے وہ میری تنہائی کے دنوں کا رازدار تھا، مگر ان دنوں تو وہ جھولا کچھ زیادہ ہی خود بخود ہلنے لگا۔ حالانکہ ہوا بالکل بند ہوتی تھی لیکن وہ ہولے ہولے جھولتا رہتا تھا، مگر مجھے پھر بھی اس سے خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، بلکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اڑ کر اس جھولے تک پہنچ جاؤں۔ پھر ایک دن افشین نے بھی مجھے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپی، وہ جھولا جس پر آپ بیٹھتی تھیں وہ تو رات کو بھی ہلتا رہتا ہے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہاں پر موجود ہے، مگر میں نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی کہ وہ تو پہلے ہی مجھے منع کرتی تھی کہ میں کھیتوں میں نہ جایا کروں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سب بھی مجھے اس لیے بتا رہی ہو تاکہ میں چھت پر بھی جانا بند کر دوں۔ خود تو وہ بلا کی ڈر پوک تھی، مجھے بھی ڈرانا چاہ رہی تھی، یہ بتا کر کہ شاید اس جھولے پر کوئی جن بیٹھتا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز تو کر دیا، مگر دل میں ایک انجانی سی کپ کپی ضرور دوڑ گئی تھی کہ کہیں وہاں کوئی جن تو نہ تھا۔ مجھے جنید سے ملے بھی بہت دن ہو گئے تھے، اس لیے ایک دن میں نے جنید کو خط بھیجا کہ رات کو وہ مجھ سے چھت پر ملے، کیونکہ گاؤں میں تو سب گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں
اور جنید کا گھر بھی ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ رات کو سب کے سونے کے بعد میں چھت پر ضرور جاؤں گی۔ میں جنید سے مل بھی لوں گی، خود دیکھ بھی لوں گی کہ کیا واقعی وہ جھولا رات کو بھی ہلتا تھا، کیونکہ شام کے وقت تو میں نے اس کو جب بھی دیکھا وہ مجھے ہلتا ہوا ہی نظر آتا تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے میں چپکے سے لحاف ہٹا کر باہر نکلے۔ وہ جولائی کی سخت گرم رات تھی اور ہوا بالکل بند تھی۔ میں نے اپنے ساتھ لیٹی ہوئی افشین اور اماں پر نظر ڈالی تو وہ دونوں گہری نیند میں تھے۔ افشین بھی سو چکے تھے کیونکہ وہ تو بہت جلد سو جایا کرتے تھے۔ میں نے قدم اٹھائے اور دبے پاؤں باہر صحن میں آ گئے۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا کیونکہ پہلے کبھی میں رات کے اس پہر چھت پر کبھی نہیں گئی تھی۔ ہر سیڑھی چڑھتے ڈر میرے دل میں ڈیرا ڈال رہا تھا، مگر میں ہمت کر کے چھت پر پہنچے تھے۔ سارا گاؤں سویا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جھولے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ساکت تھا۔ تب مجھے افشین کی بات سوچ کر خود پر ہنسی آئے کہ میں بھی پاگل ہی تھی جو میں نے افشین کی بات پر یقین کر لیا۔ میں مڑی ہی تھی تاکہ واپس اپنے کمرے میں جاتے، مگر تب اچانک میں ٹھٹک گئی تھی کیونکہ جھولے کی زنجیر کی آواز میرے کان میں آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میری سانس جیسے حلق میں اٹکنے لگے تھے کیونکہ جھولا ہل رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی، مگر اسی لمحے ایک تیز ہوا کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا اور میری اکھڑی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں کہ ابھی تو ہوا چلنا شروع ہوئی تھی، تو ہو سکتا تھا کہ وہ جھولا بھی ہوا سے ہی ہلا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تاکہ نیچے جا سکتے، مگر تبھی مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ کا احساس ہوا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے جنید کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میں ایک دم سے ڈر گئی تھی، مگر مجھے خوشی بھی تھی کہ وہ میرے کہنے پر مجھ سے ملنے چلا آیا تھا۔ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ میں نے جنید کو بلایا ہوتا اور وہ مجھ سے ملنے نہ آتا۔ وہ رات کا دوسرا پہر تھا اور جنید میرے روبرو کھڑا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد اس کو دیکھنے کی مجھے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی، اس لیے اس رات میں اور جنید کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور مجھے تو جیسے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب فجر کی اذان شروع ہوئی تو میں جنید کو الوداع کر کے واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئے، اور اس دن کے بعد سے تو جیسے میرا معمول بن گیا کہ ہر رات جب سب سو جاتے تو میں دبے پاؤں چھت پر چلی جاتی اور جنید وہاں پہلے سے میرے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ میں پہلے کی طرح ایک بار پھر خوش رہنے لگے تھے اور جھولے کی وہ کشش بھی اب کم ہونے لگے تھے جو مجھے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ پھر میں شام کو بہت کم چھت پر جایا کرتے تھے کیونکہ رات کو میری جنید سے ملاقات ہو ہی جاتی تھی، اس لیے مجھے شام کو اس جھولے کو دیکھنے کا شوق کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ جھولا پہلے کی طرح خود بخود ہلتا بھی نہیں تھا۔ میں نے سب کچھ بھلا کر اپنی توجہ جنید کی طرف دینا شروع کر دی کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے۔ ابا نے ہم پر پابندیاں تو لگا ہی دی تھیں، اس کے باوجود بھی ہمارے حالات اتنے برے ہونے لگے تھے کہ نوبت فاقوں تک آنے لگی تھے۔ ہم ماں بیٹیاں تو گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھیں، پھر بھی ابا پیسہ نہ ملنے پر اماں کو مارنے پیٹنے لگا تھا۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید اماں کی ہی کوئی غلطی ہوگی جو ابا اماں کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، کیونکہ ابا تو ہم سے بہت پیار کرتا تھا، پھر بھلا وہ ہماری ماں کو مار کیسے سکتا تھا؟ مگر جب میں نے خود ان کی باتیں سنی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ابا ہی غلط تھا جو جان بوجھ کر اماں کو مارتا پیٹتا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا کہ تو مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دے سکے، اب اگر نشے کے لیے بھی پیسے نہ دے گی تو میں تیری بیٹیوں کو بیچ آؤں گا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ابا کو نشے کی اتنی بری عادت پڑ گئی تھی کہ وہ ہم بیٹیوں کی پرواہ اور فکر کرنا بھول گیا تھا۔ افشین تو پہلے ہی ابا سے بہت ڈرتے تھے۔ جب سے ابا نے نشہ کرنا شروع کیا تھا اس نے تو ابا کے سامنے ہی آنا چھوڑ دیا تھا اور ابا کے گھر آتے ہی بھاگ کر اماں سے لپٹ جاتے تھے۔ اماں ہم بہنوں کو سمجھاتی رہتی تھیں کہ ہم ابا کی ہر بات مانا کریں اور اس کو غصہ نہ دلایا کریں۔ بات تو پہلے بھی ہم ابا کی مانا ہی کرتے تھے، مگر جب سے اماں نے ہمیں تلقین کرنا شروع کی تھی تب سے ہم ابا کی ایک آواز پر بھاگ کر ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ مگر ہمارے دلوں میں ابا کا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ابا کی کوئی بات نہ مانی تو وہ کہیں ہمیں بیچ ہی نہ آئے۔ ابا کے نشے کی عادت اور اماں کے خاموش آنسوؤں نے ہمارے گھر کے حالات کو دن بدن بدتر بنا دیا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا تو اماں کہیں سے ادھار لے کر گزارا کرنے لگی تھے، مگر وہ ادھار بھی آخر کب تک چلتا؟ ابا تو نشے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ ایک رات جب میں نے جنید کو گھر کے سب حالات کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم سے میرے لیے فکر مند ہونے لگا، اور پھر وہ اس رات بہت جلد چلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اگلی رات مجھ سے ملنے ہی نہ آئے گا، مگر اگلی رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو مجھے محسوس ہوا تھا جیسے چھت پر کوئی تھا۔ پہلے تو وہ مجھے اپنا وہم لگا،
مگر پھر میرے نتنوں سے وہی مخصوص خوشبو ٹکرائے جو مجھے جنید کے قریب ہونے سے آتی تھی۔ میں یہ سوچ کر ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھے کہ کہیں جنید مجھے چھت پر نہ پا کر میرے کمرے میں تو نہیں آ گیا، مگر مجھے وہ کمرے میں نظر نہیں آیا، بس اس سے آنے والی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں بہت دیر تک اس خوشبو کو کھٹکتی رہی، مگر پھر ایک دم سے میں اٹھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے اور چھت پر پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے ہی جنید بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک دم بے قرار ہو کر میری طرف بڑھا۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ اس سے آنے والی وہ مسحور کن خوشبو تو میرے سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کسی اور کو بھی وہ خوشبو آ جاتی تو شاید وہ بھی چھت پر چلا جاتا۔ اس لیے میں نے جنید کو منع کیا کہ وہ اتنی تیز خوشبو کا استعمال مت کیا کرے، مگر میری بات سن کر وہ ایک کہکا مار کر ہنس پڑا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ تو کوئی خوشبو استعمال کرتا ہی نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے مذاق کیا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ اب مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب مجھے اور میری اماں میری بہن کو فاقے نہیں کرنا پڑیں گے، کیونکہ اس نے اپنے پیر سے میرے لیے دعا کروائے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید جنید مجھے حوصلہ دے رہا ہے، اس لیے کچھ دیر اسے باتیں کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گئی، اور تب تک جنید سے آنے والی خوشبو بھی ختم ہو گئی تھی، اور اب پہلے جیسی خاموشی اور ویرانی ہر سو چھا گئی تھی۔ میرا تو گویا جنید کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا۔ اگلے دن اماں نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو اماں مجھ سے کہنے لگی تھیں کہ کیا کچن کا راشن میں لے کر آئی تھی؟ مجھے اماں کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ آخر کیا کہہ رہی تھی۔ اماں میرا بازو پکڑ کر مجھے کچن میں لے گئی، اور کچن کا منظر دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے۔ سارا کچن راشن سے بھرا ہوا تھا۔ میرے منہ سے تو کوئی لفظ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ میں اماں کو کیسے بتاتی کہ یہ سب تو جنید کی وجہ سے ہی ہو سکتا تھا، اس نے اپنے کسی پیر سے ہمارے لیے دعا کروائے تھے، مگر مجھے تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پیر کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ پہلے مجھے تو وہ محض ایک دلاسا ہی لگا تھا جو اس نے مجھے دیا تھا کہ اب ہمیں فاقے نہیں کرنے پڑیں گے، مگر کچن کا منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جنید نے جس پیر سے میرے لیے دعا کروائے تھے وہ کوئی بہت پہنچے ہوئے پیر جو ان کی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کو جنید کے بارے میں، اپنی محبت کے بارے میں کیسے بتاتے، کیونکہ اگر میں ان کو یہ بتاتی کہ میں کسی لڑکے سے محبت کرنے لگی تھی تو وہ یہ بات سنتے ہوئے مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ پھر میں ان کو یہ بھلا کیسے بتا سکتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات جو بدلنے لگے تھے وہ صرف اس لڑکے کی وجہ سے تھے۔ اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، اور میں اماں سے کہنے لگی تھی کہ شاید ہمارے رب کو ہم پر ترس آ گیا اور وہ ہماری مدد کرنے لگا۔ اس دن ہم تینوں ماں بیٹیاں بہت خوش تھیں، اور ہم نے بہت عرصے کے بعد پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھایا، مگر سکون شاید پھر بھی ہمارے نصیب میں نہیں تھا، کیونکہ شام کو جب ابا گھر آیا تو وہ بھرا ہوا کچن دیکھ کر اماں سے اور ہم سے طرح طرح کے سوال کرنے لگا کہ آخر ہم یہ سارا سامان کہاں سے لے کر آئے ہیں، کیونکہ گھر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، گھر کے اندر اور باہر آنے کا اور تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تو پھر ہمارے پاس وہ سارا سامان کہاں سے آیا تھا اور یہ کس نے لا کر دیا تھا؟ یہ سوال تو ہمارے ذہنوں میں بھی تھا، مگر مجھے تو معلوم تھا کہ وہ سب کہاں سے آیا تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے تھے، مگر مجھے جنید پر پورا بھروسہ تھا کہ شاید میں رات کو اپنے بستر پر لیٹی تھی تو وہ چپکے سے دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آیا اور وہی سارا سامان رکھ کر گیا تھا، کیونکہ مجھے رات کو اس کی خوشبو بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ مگر پھر بھی مجھے ابا کو کچھ نہ کچھ بتانا ہی تھا، کیونکہ وہ اماں سے لگاتار سوال پوچھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کو مارنے پیٹنے بھی لگا تھا۔ وہ اماں پر اور ہم لڑکیوں پر شک کرنے لگا۔ تب میں نے بہت ہمت کر کے ابا سے کہا کہ وہ سب سامان میں ہی لے کر آئے تھے، کیونکہ میں چھپ کر کپڑے سلائی کرتے تھے اور اسے ملنے والے پیسوں کو سنبھال کر رکھتے۔ جب میرے پاس کافی سارے پیسے جمع ہو گئے تو میں رات کو چپکے سے جا کر راشن لے آئی تھی، اور میں نے لا کر وہ سب سامان کچن میں رکھ دیا۔ میری بات سن کر گویا ابا آگ بگولا ہو گیا تھا، اور مجھے بھی اماں کی طرح مارنے لگا کہ میں ابا سے پیسے چھپا کر کیوں رکھ رہی تھی۔ اس رات مجھے جنید بھی ملنے نہیں آیا، نہ ہی اس کی خوشبو آئی۔ اس رات میں روتے روتے سو گئی تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی تو میرے لیے گھر میں رشتے بھی آنے لگے، کیونکہ خوبصورت تو میں بلا کی تھی۔ جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا ابا سب سے پہلے یہ دیکھتا کہ رشتہ لانے والے کے پاس دولت کتنی تھی، مگر ہمارے گھر میں تو رشتے بھی ہم جیسے ہی غریب گھروں کے آتے تھے۔ ابا نے رشتے سے انکار کر دیا تھا،
کیونکہ اس کو تو پیسوں سے غرض تھی، اور جہیز وہ مجھے دینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ اس کے پاس ہم لڑکیوں پر خرچ کرنے کے لیے فضول کا پیسہ نہیں تھا۔ زمینوں پر کام کرنے سے جو 4 پیسے وہ کماتا تھا وہ اپنے نشے میں اڑا دیتا، اور پھر آ کر ہم تینوں کی شامت آ جاتے تھے۔ مگر میں تو جنید کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر جب سے ابا نے مجھے مارا پیٹا تھا تب سے جنید مجھ سے ملنے ہی نہیں آتا تھا۔ میں ہر روز روتے ہوئے چھت پر جا کر اس کا انتظار کرتی، مگر مجھے نہ تو اس کی خوشبو آتی اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن اچانک وہ آ گیا اور میں اسے لپٹ گئی۔ اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور مجھے چپ کرواتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ اگر میں اسے محبت کرتی تھی تو اس کے ساتھ بھاگ جاتے۔ میں اس سے محبت تو کرتی تھی مگر اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے تھے۔ میں اس کے ساتھ بھاگ جانے کے حق میں نہیں تھی۔ میرا باپ جیسا بھی تھا، میں اس کی عزت پر یہ داغ ہرگز نہیں لگانا چاہتی تھی کہ لوگ اس کو جیتے جیے تانے دے دے کر مار دیتے کہ اس کی جوان جہان بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پھر مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور بھی تھی۔ اگر میں ہی بھاگ جاتی تو اس کا کیا ہوتا؟ میرے بھاگ جانے کے بعد اس کو عزت کے ساتھ کون اپناتا؟ اس لیے میں نے جنید کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی۔ وہ میرے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا اور مجھے بھی سمجھاتا رہا تھا کہ میں اپنے جس باپ کی عزت کی خاطر اس کو انکار کر رہی تھی اس کو تو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ مگر میں نے کبھی بھی جنید کی کسی بھی بات کا یقین کیا ہی نہیں۔ مجھے اسے محبت ضرور تھی مگر میں اس کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ مجھے تو صرف اپنے باپ پر یقین تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ یقین ایک دن کسی طرح میرے سامنے چکنا چور ہو جائے گا اور بھرے بازار میں اپنے نشے کی خاطر میری عزت کا سودا کر دے گا۔ اماں نے بھی ابا کو بہت بار کہا تھا کہ ہم جیسے گھروں میں ایسے ہی رشتے آتے ہیں، اس لیے وہ کوئی مناسب تر رشتہ دیکھ کر مجھے اپنے گھر کا کر دے۔ جبکہ میرا باپ تو مجھے کسی بھی صورت رخصت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، جبکہ میری چھوٹی بہن بھی جوان ہونے لگی تھی۔ مگر مجھے تو پرواہ تھی اپنی بھی اور اپنی بہن کی بھی، اس لیے میں چپ چاپ سلائی کر کے کچھ نہ کچھ کمانے میں لگی رہتی تاکہ اپنے اور اپنی بہن کے لیے کچھ سامان بنا سکتی۔ ابا کو بھی لگتا تھا کہ اماں نے میری کمائی چھپا کر رکھی تھی، اس لیے ایک دن نشے کی حالت میں اس نے اماں کو بہت بری طرح مارا پیٹا۔ اس روز ہم بہنیں کانپنے لگی تھیں۔ ہماری حالت دیکھ کر اماں نے ابا کے سامنے پہلی بار ہمت دکھائی تھی اور کہنے لگی کہ اب میں تجھے پیسے نہیں دوں گی اور نہ ہی تجھے اپنے بچوں کی محنت کی کمائی دوں گی۔ وہ پہلی بار تھا جب اماں نے ہمت دکھائے تھے، مگر اس کا نتیجہ بھیانک نکلا تھا۔ ابا نے اماں کو ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہم لوگوں کو کچھ کرنے کا یا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہم پر قیامت ٹوٹ چکے تھے۔ ہم دونوں بہنیں اماں کے بغیر رہنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ اماں کو تو اس کے بھائی اپنے ساتھ لے گئے مگر وہ ہمیں ساتھ لے جانے کو تیار نہ ہوئے۔ ایسے میں ہی تھی جس نے ہمت کی تھی۔ اماں تو چلے گئے تھے مگر میں نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے سختی سے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ کہیں وہ ابا کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط کام نہ کرنے لگ جائے۔ مگر پھر ایک دن ایسا طوفان آیا جس نے ہماری دنیا بدل کر رکھ دی۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے ابا نے اس گاؤں کے چودھری کے آدمیوں سے میرے بارے میں بات کر لی۔ ایک دن جب میں کام کر رہی تھی تو مجھے گاؤں کی ایک عورت نے آ کر بتایا کہ میرا باپ مجھے بیچنے والا تھا۔ یہ سن کر تو میری روح تک کانپ گئی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ابا اس حد تک بھی گر سکتا تھا، مگر اس کو اپنے نشے کے سامنے کچھ نظر ہی کہاں آتا تھا جو وہ ہمارے بارے میں کچھ اچھا سوچ سکتا۔ وہ تو اماں کو بھی دھمکاتا رہتا تھا کہ کسی دن ہم دونوں لڑکیوں کو بیچ آئے گا۔ اب وہ ویسا ہی کرنے والا تھا، لیکن مجھے پھر بھی ابا پر یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ جب میں اسے بات کروں گی اور اس کو یاد دلاؤں گی کہ میں اس کا اپنا خون تھی، اس کی اپنی اولاد تھی، تو شاید ہی ابا کو مجھ پر رحم آ جاتا۔ اس رات مجھے جنید کی خوشبو پھر سے محسوس ہونے لگی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے گھر میں موجود تھا، کیونکہ جب پہلے بھی مجھے اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی تو وہ کچن میں راشن رکھ کر خاموشی سے چھت پر چلا گیا تھا۔ اس لیے میں اپنے بستر پر اٹھی تھی اور سارے گھر میں جنید کو تلاش کرنے لگی۔ اس کی مخصوص خوشبو تو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی مگر وہ خود مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب میں چھت پر ہی چلی گئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں پر میرا انتظار کر رہا تھا، اور میرا یقین بھلا کیسے غلط ہو سکتا تھا؟ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ میں نے جنید کو یاد کیا ہوتا اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آتا۔ وہ وہاں پر ہی بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس روز آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس روز مجھے جنید سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اب بھی میں اس کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی
اور خود کو اپنے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑنے والی تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اسے یہ کہہ دیتی کہ وہ اپنے پیر سے دعا کروا دیتا کہ میرا باپ اپنی یادداشت کھو بیٹھتا اور وہ مجھے کہیں بیچنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے پیر کی دعا پر تو مجھے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کو منع کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، مگر وہ تو ضد کرنے لگا کہ وہ کسی کو مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ مگر میں اپنے باپ کو ایک اور موقع دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے جنید کو صاف انکار کر دیا اور اس کو کہنے لگی کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو میرے گھر میں کیوں نہیں بھیج سکتا۔ میری بات سن کر جنید نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ مجبور تھا، اس کی کچھ مجبوریاں تھیں، ورنہ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر مجھے اپنے ساتھ کسی بھی طرح لے کر جا سکتا تھا۔ تب مجھے لگنے لگا کہ شاید میں نے جنید سے محبت کر کے غلطی کی تھی، کیونکہ وہ تو مجھ سے سچی محبت کرتا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو میرے گھر ضرور بھیج دیتا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں دیوار پر مارنے لگا اور مجھے بار بار ایک ہی بات کہنے لگا کہ آخر میں اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتے۔ مگر مجھے اپنے باپ کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ مجھے افشین کا بھی خیال تھا، کیونکہ اماں تو چلی گئی تھی، اگر میں بھی چلی جاتی تو وہ اکیلی رہ جاتی۔ اس لیے میں جنید کو وہیں غصے سے ٹہلتا چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور جنید کو بھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ مگر اس رات تو ابا گھر ہی نہیں آیا جو میں اس سے بات کر سکتے یا اس کو کچھ سمجھا سکتے، بلکہ اس نے 2 آدمیوں کو گھر بھیجا جو چودھری کے ہی آدمی تھے اور مجھے لینے آئے۔ جب مجھے معاملات کی نزاکت کی سمجھ آئی تو میں نے افشین کو پکڑا اور جلدی سے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے تاکہ خود کو اور اپنی بہن کو ابا کے قہر سے بچا سکتے۔ مگر ابا کو نہ جانے کیسے اس بارے میں علم ہو گیا، اس نے چودھری کے آدمیوں کے ساتھ مل کر ہمیں گھیر لیا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ مجھے رہ رہ کر جنید کی بات یاد آ رہی تھی کہ کاش میں اس کی بات مان لیتی، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ ابا کے چہرے پر اس وقت ایک ایسا سایہ تھا جیسے وہ خود نہ ہو، کوئی اور ہی تھا۔ اس کے چہرے پر چودھری کے آدمیوں کی چاپلوسی کا رنگ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں کوئی وحشی چمک تھے۔ لے چلو ان کو، اس نے غصے سے کہا۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر پیچھے سے ایک آدمی نے میرا بازو دبوچ لیا۔ جب افشین چیخی تو ابا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرا دل چاہت کہ میں زمین پھٹے اور ہم دونوں اس میں سما جائیں، مگر تب ہے جیسے فضا میں کچھ ہلنے لگا تھا۔ ہوا اچانک یخ ہو گئی تھی، درختوں کے پتے بھی ساکت ہو گئے، جیسے کسی نے سب آوازوں کو چپ کروا دیا تھا۔ پھر اچانک ہمیں ایک زوردار چیخ سنائی دے، مگر وہ چیخ ہماری نہیں تھی، وہ کسی انسان کی لگتی تھی، بلکہ وہ تو کوئی عجیب و غریب سی آواز تھی۔ چودھری کے ایک آدمی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ کون ہے؟ تبھی اندھیرے میں کچھ ہلا تھا، پھر ایک دھواں سا بلند ہوا جیسے کوئی دھند تھے، مگر اس دھند میں مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ انسانی شکل جیسا تھا، مگر اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ ہم سب ٹھٹک گئے تھے۔ ابا کی آواز بھی بند ہو گئی، افشین بھی ڈر کر میرے پیچھے چھپ گئی تھے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھا۔ میں اور افشین ڈر گئے کیونکہ شام تو ہو چکی تھی اور ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، اور مجھے اماں کی باتیں یاد آنے لگی تھیں کہ ہوائی چیزیں شام کو ادھر ادھر پھرتی ہیں، وہ بھی شاید کوئی ہوائی چیز تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی پیچھے ہٹا، تب وہ سایہ کہنے لگا، یہ لڑکیاں اب تیری قید میں نہیں رہیں گی۔ اس سایہ کی آواز بہت بھاری تھی، گونجدار، مگر اس میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے سب کو جکڑ لیا۔ کون ہے تو؟ ابا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ سایہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ بلند ہوئے اور پھر جیسے کسی نے تیز طوفان چلا دیا۔ چودھری کے آدمی ایک ایک کر کے زمین پر گرتے گئے، کسی کی کلائی ٹوٹی، کسی کا بازو مڑ گیا اور ایک کی تو گردن اس زاویے میں مڑی کہ جیسے وہ زندہ نہ رہا۔ ابا پیچھے ہٹنے لگا، مگر سایہ اب سامنے آ چکا تھا اور تبھی میں اور افشین مارے ڈر کے بے ہوش ہو گئے۔ میں بے ہوش تو تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ہوش میں تھی، بس اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی اور ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے میں زمین سے بہت اونچائی پر تھی۔ اور پھر کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب مجھے اپنے پیروں تلے زمین محسوس ہوئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں اور افشین ایک عالی شان محل میں کھڑے تھے جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور سرسبز وادیاں تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ جولائی کا ہی موسم تھا، لیکن وہاں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جنوری کی سردی تھی۔ تبھی میرے سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان آیا۔
میں اس جوان کو دیکھتی رہ گئی. اس جتنا خوبصورت اور جوان لڑکا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اس کو دیکھ کر تو میں جنید کو بھی بھول گئی تھی. تبھی مجھے افشین نے جھنجھوڑا. وہ نہ جانے کب سے مجھے آوازیں دے رہی تھی، مگر میں تو اس نوجوان کے سحر میں گم تھی. وہ ڈر کے مارے کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم کہاں پر ہیں اور یہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ہے. مجھے ایک دم سے ہوش آیا اور پہلی بار اس نوجوان سے خوف محسوس ہوا کہ آخر وہ کون تھا اور ہم سے کیا چاہتا تھا. میں نے ڈر کے مارے افشین کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس نوجوان سے پوچھنے لگی کہ وہ کون تھا اور ہمیں کہاں لے آیا. وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ میں ایک جن ذات ہوں. میرا نام زیدان ہے، جو تمہاری اماں کے گھر سپارہ ہی پڑھنے آتا تھا. تب تو مجھے اچھی لگنے لگی تھی، مگر تمہارے ابا نے سب بچوں کی چھٹی کروا کر تمہاری اماں اور تمہارے اوپر پابندیاں لگا دیں، تو مجھے تم سے ملنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑا. میں اس کی باتیں سن کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. کیا میں اس وقت کسی پرستان میں تھی؟ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، مگر وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہی تو تھا جس نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی. مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر کب کسی نے میری مدد کی تھی. تب وہ کہنے لگا کہ جب جنید مجھے 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے دیتا تھا تو وہ جنید نہیں تھا، وہ ایک جن زادہ تھا جس نے جنید کا روپ دھارا ہوا تھا. جنید کا نام سن کر میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی. کیا میں نے اتنا عرصہ ایک جن زادے سے محبت کی؟ تب مجھے وہ سب یاد آنے لگا، کیونکہ مجھے کھیتوں کے بیچوں بیچ لگا ہوا جھولا اپنی طرف کھینچتا تھا. کیوں مجھے شام کو کھیتوں میں شام کے اندھیرے میں گھومنے سے ڈر نہیں لگتا تھا؟ کیونکہ کوئی میری حفاظت کر رہا تھا. اور کیوں وہ مجھے جھولا ہلتا ہوا دکھائی دیتا تھا؟ اس پر تو واقعی کوئی جھولتے ہوئے مجھے دیکھتا تھا. اور کیوں مجھے جنید کی موجودگی محسوس ہو جاتی تھی؟ رفتہ رفتہ وہ مجھے سب باتیں یاد آنے لگیں، مگر مجھے محبت تو جنید کے چہرے سے ہوئی تھی اور اس وقت میرے سامنے بالکل ایک انجان چہرہ تھا. تب وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تو جن زاد ہوں اور جب چاہے جس کی صورت اختیار کر سکتا ہوں. تبھی اچانک وہاں پر دھواں پھیل گیا اور جب وہ دھواں چھٹا تو وہاں پر جنید ہی کھڑا تھا جس سے مجھے محبت ہوئی تھی. میں جنید کو دیکھ کر اپنے جذبات کو قابو نہ کر پائے اور بھاگ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگے. تب اس نے مجھ سے سب کچھ بتا دیا کہ جب میں پہلی بار اس جھولے پر بیٹھی تو اس وقت جنات کے خاندان کی شادی تھی اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی. تب سے ہی وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور مجھے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا. وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے بہت سے جادو کرنے لگا تھا جو جنات کو پسند نہیں آیا تھا، اور انہوں نے اسے ایک سزا دی کہ وہ 5 سال تک دن کی روشنی میں مجھے نظر نہیں آ سکتا تھا. اس لیے تو مجھے رات کے اندھیرے میں ملنے آنے لگا، دن کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی چلا جاتا. جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ 5 سال تک مجھے صرف رات کے اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. میں ایک ایسی محبت کی گواہ بن گئی تھی جو انسانی اور جناتی دنیا کے اصولوں سے بالا تر تھے. میرے لیے سب کچھ ناقابل یقین تھا، مگر میرا دل مان چکا تھا. میں نے نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا کہ اس وقت میرے ساتھ دن کے اجالے میں کیوں کھڑا تھا. تب وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ میری نہیں بلکہ اس کی دنیا تھی اور اس کے قبیلے والوں نے اس پر جو پابندیاں لگائی تھیں وہ اس کی دنیا میں اس پر اثر نہیں کر سکتی. وہ مسکرا رہا تھا. مجھے کہنے لگا کہ میری دنیا سے نکال کر اپنی دنیا میں لے گیا ہے اور مجھے ہمیشہ وہاں ہی رکھنا چاہتا تھا. لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا آسان نہیں تھا، اس لیے میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ کیا اس کے قبیلے والے، کیا وہ اسے ایسا کرنے دیں گے؟ تب وہ تھوڑا پریشان ہو کر کہنے لگا کہ یہی تو مسئلہ ہے. اس کی آنکھوں کی چمک بھی ایک دم مدھم پڑ گئے. وہ کہنے لگا کہ جنات کے قاعدے قانون سخت ہوتے ہیں، انسانوں سے محبت کرنا ان کے لیے جرم تھا، اور اگر کوئی جن انسان سے نکاح کر لے تو وہ جلا وطن کر دیا جاتا تھا یا بدروحوں کی قید میں ڈال دیا جاتا تھا. میرے پیروں تلے سے زمین نکل تو گئی تھی. تو تم کیا کرو گے میرے لیے؟ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو؟ میں تو کب کا سب کچھ چھوڑ چکا ہوں. اس نے میرا ہاتھ تھام لیا. جب سے میں نے پہلی بار تمہیں جھولے پر دیکھا تھا میری دنیا بدل گئی تھی. افشین ابھی تک ڈری تھی مگر میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. فضا میں کوئی انجانا خوف تیر رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا. اچانک ہوا کا رخ بدلا اور ایک تیز جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک گونجدار آواز فضا میں پھیل گئی. زیدان، تم نے ہماری دنیا کے قانون توڑے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ سزا مکمل کی جائے. میرے دل کی دھڑکن تھم گئے. زیدان؟ تو اس کا اصل نام یہی تھا؟ جنید اس نے صرف میرے لیے اختیار کیا تھا. میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ خوف زدہ نہیں تھا. میں چیخ پڑی تھی کہ تم ایسے کچھ نہیں کرو گے.
وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اسے محبت کرتی ہوں۔ وہی آواز پھر گونجے تھے، اب کی بار زیادہ زور سے۔ محبت انسانوں کی کمزوری ہے، جنات کا قانون نہیں۔ پھر اچانک زمین لرزنے لگی اور زمین کے بیچ ایک دائرہ سا بنا اور اس میں سے 3 سائے ابھرنے لگے۔ وہ بھی جنات تھے، زیدان کے قبیلے کے بزرگ جنات۔ ان کی آنکھوں میں غضب بھرا ہوا تھا۔ اسے ہمارے حوالے کرو لڑکی، ایک بوڑھے جن نے گرجدار آواز میں کہا، ورنہ تمہاری دنیا کی روشنی بجھا دی جائے گی۔ مگر زیدان میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، میں نے تمہارے قانون توڑے، سزا مجھے دو۔ میں لرزتی ہوئی زیدان کے پیچھے کھڑی تھی اور میرے پہلو میں چھپی ہوئی افشین، میرا دل چاہتا تھا کہ اسے تھام لوں، چھپا لوں، لیکن جنات سے کون لڑ سکتا تھا۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گیا۔ پھر وہی بوڑھا جن کہنے لگا کہ تمہیں موقع دیا جاتا ہے زیدان، اگر یہ لڑکی خود اپنی مرضی سے تمہیں اپنا جیون ساتھی مان لے اور جنات کے قانون کے تحت تم دونوں کی رضامندی ہو تو تمہیں ایک آخری موقع دیا جائے گا، مگر شرط ہے کہ انسانوں کی دنیا سے تمہارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تم اس کے ساتھ رہ سکو گے مگر کسی اور انسان کو نہ دیکھ سکو گے، نہ چھو سکو گے۔ میں دم بخود رہ گئی، اور اگر وہ انکار کر دے، زیدان نے سوال کیا تھا، تو تمہیں بدروحوں کی قید میں ڈال دیا جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میرے سامنے فیصلہ کھڑا تھا، ایک جن زادے کی محبت یا اپنی انسانی دنیا۔ اگر میں زیدان کو اپناتی تو مجھے افشین کو چھوڑنا پڑنا تھا، اور اگر میں افشین کے ساتھ رہتی تو اپنی محبت کو کھو دیتی۔ زیدان میری طرف مڑا تھا۔ اگر تم انکار کرو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر اگر تم میری ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میرے دل میں کئی طوفان ایک ساتھ اٹھے تھے۔ میں نے اسے کبھی معمولی انسان سمجھا، کبھی اپنا خواب، کبھی اپنی تنہائی کی ساتھی روح، اور اب میں جان گئی تھی کہ وہ ایک جن زادہ تھا جو میری خاطر اپنی دنیا چھوڑنے کو تیار تھا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں زیدان، تم چاہے جن ہو یا انسان، تم میرے ہو اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ مگر میری بہن اماں کے پاس واپس چلی جائے گی۔ جنات نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک روشنی کا دائرہ ہمارے گرد بن گیا تھا۔ ان کے الفاظ فضا میں گونجنے لگے، کچھ پراسرار زبان میں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر زیدان مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وقت آ گیا ہے، اس نے آہستگی سے مجھے کہا کہ اب تم میرے ساتھ چلو گی، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے جادو سے مجھے ایک اسکرین پر سب دکھایا تھا۔ افشین اماں کے پاس پہنچ چکے تھے اور وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ افشین کی یادداشت زیدان مٹا چکا تھا تاکہ اسے جنات کے بارے میں کچھ یاد نہ رہے۔ اگر افشین کو کچھ یاد رہا تو صرف اتنا کہ اس کی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھے۔ میں زیدان کے ساتھ اس کی دنیا میں خوش ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے میں ہواؤں میں اڑتی ہوں، اماں اور افشین سے مل آتی ہوں، کیونکہ انسانوں سے نہ ملنے کی پابندی تو زیدان کے لیے تھی، میرے لیے تو نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں میں اب بھی ایک پرانا جھولا کھیتوں کے بیچوں بیچ موجود ہے جو کبھی کبھار خود بخود ہلنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک لڑکی اور ایک اجنبی راتوں کو جھولا جھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا، مگر ان کی محبت کی کہانی اب اس گاؤں کی لوک داستان بن چکی ہے۔